من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کے 29ویں پارے کی یہ سورت سورۃ الجن ہے. قرآن کی تلاوت کے شمارہ نمبر کے اعتبار سے یہ 72ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 40ویں سورت ہے اور مکے میں نازل ہوئی. سورۃ الجن مکیہ. اس کا نام جن کے معنی آتے ہیں جو نظر نہ آئے، مخفی رہے، پوشیدہ رہے، اس چیز کو جن کہتے ہیں. چونکہ یہ مخلوق بھی ہمیں نظر نہیں آتی، غیر مرئی مخلوق ہے. تو قرآن کریم کے اندر خود اس کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے نفر من الجن، اور جنات کے احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ الجن رکھ دیا گیا. 28 آیتیں، 2 رکوع ہیں. دیکھو مختصر اس سورت کے اندر کچھ جنات کا تذکرہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے اور بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق اس کی پیدا کی گئی ہوئی چیز. تو مخلوق میں سب سے لمبی عمر آسمان اور زمین کی ہے. اور پھر پہاڑوں کی، پہاڑ میں سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے. روح زمین پر سب سے پہلے وہی پہاڑ بنایا گیا. پہاڑوں کے بعد جنات کی عمر زیادہ ہے اور اس کے بعد انسان کی عمر. یہ ترتیب ہے. انسان کی بھی عمر اور لمبائی، قد، فٹ زیادہ تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے تو 2000 سال تک رہے اور ان کی لمبائی 60 فٹ تھی. 60 فٹ، 7 ہاتھ. جو زمانہ گزرتا گیا عمر اور قد گھٹتا گیا. قرآن مثال بیان کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے، مشہور پیغمبر ہیں، نبی بھی رسول بھی. چند ہی انبیاء ہیں جو 2 بھی ہیں، رسول بھی نبی بھی. تو جو چند انبیاء نبی اور رسول ہیں ان میں پہلے حضرت نوح علیہ ہیں جو رسول بھی ہیں، نبی بھی. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھانے کی جو عمر تھی، جو عام طور پر ہم سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تقاریر میں سنتے ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو 950 سال سمجھایا، یہ صرف تبلیغ کی عمر۔ طوفان نوح کے بعد 150 سال زندہ رہے اور 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت دی، 2000 سے کم ہو گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے عمر بھی کم اور قد بھی گھٹتا گیا، گھٹتے 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 یہاں تک آ گئے جو ہم اور تم نہیں، اور آگے اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ تو دو مخلوق مکلف ہیں، ایک انسان اور ایک جنات۔ مکلف بولے تو یعنی اللہ کے احکام ان پر لاگو کیے گئے، پابند، اللہ کے احکام، نماز ہے، روزہ ہے، جتنے بھی احکام اللہ کے ہیں یہ دو مخلوق پر لاگو ہیں، ایک انس پر ایک جن پر۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جیسے ہمارے لیے نماز ضروری ہے ایسے ان کے لیے بھی نماز ضروری ہے، جیسے ہم میں مرد ہوتے ہیں ایسے ان میں بھی مرد ہوتے ہیں، جیسے ہم میں عورتیں ہوتی ہیں ایسے ان میں بھی عورتیں ہوتے ہیں، ہم میں جیسے بوڑھے بچے ہوتے ہیں ان میں بھی بوڑھے بچے سب ہوتے ہیں، جیسے ہم میں شادیاں ہوتی ہیں ایسے ان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، جیسے انسانوں کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے ایسے ان کی بھی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، وہ بھی مرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین ہوتی ہے، ہم بھی مرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین ہوتی ہے۔ فرق کیا بولے تو ان کی عمر لمبی اور وہ ہمارے سے زیادہ طاقتور۔ اور جس شکل میں چاہے تبدیل ہونے کی اللہ نے طاقت دی ہے۔ عام طور پر 3 شکلوں میں متبدل ہوتے ہیں، متغیر ہوتے ہیں، بدلتے ہیں عام طور پر۔ ایک قسم وہ ہے جو اڑتی ہے ہوا میں، ہوائی مخلوق ہے، ہوا میں ان کے بھی جسم ہے، مار دو تو مر جائیں گے، جسم ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن ان کا کھانا ہمارے کھانے سے مختلف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے 6 مرتبہ جنات کا وفد ملاقات کے لیے آیا، ایک یمن سے آیا ملاقات کے وقت، یا رسول اللہ ہم دور سے آئے ہیں، ہمیں زیادہ سفر عنایت کیجیے، مسلم شریف کی روایت ہے، زیادہ سفر کا توشہ دے دو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں راستے میں ہڈی نظر آئے اللہ تمہیں اس پر تازہ گوشت دے گا، وہ کھاؤ، اور جہاں لید نظر آئے وہ تمہارے لیے کھجور بن جائے گی۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ جس گوشت پر، جس ہڈی پر اللہ کا نام لے کر کھایا گیا ہو تو اس ہڈی پر ان کے لیے غذا تیار ہوگی، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس پر ان کے لیے غذا تیار نہیں ہوگی۔ مسلم کی ایک روایت ہے، ترمذی کی ایک روایت ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نام لے کر اللہ کا کھایا گیا اس میں غذا نکلتی ہے، وہ کھاتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جنات کی ہر وہ ہڈی غذا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، تو محدثین نے دونوں کو جوڑ لگایا، کہا مسلم میں جو کہا گیا ہے وہ مسلمان جنات کی خوراک ہے، اور ترمذی میں جو بتایا گیا ہے وہ کافر جنات کی غذا ہے۔ تو ایک ہڈی اور ایک کوئلہ اور ایک لید، گوبر کہہ لو، لید کہہ لو، مٹی کہہ لو، جو بھی کہہ لو، یہ ان کی غذا ہے۔ ایک مرتبہ آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کی، یا مدینے میں بھی جنات رہتے تھے، ابھی رہتے ہیں، قیامت تک بھی رہیں گے، انسان بھی جنات بھی سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ سے کہہ دو کہ ہڈی، کوئلہ، ان چیزوں پر گندگی نہ کرے، اس لیے کہ اس پر ہماری غذا اللہ بناتا ہے، اس پر وہ ہماری غذا ہے، اس لیے اس پر
گندگی کرنے سے، پخانہ کرنے سے، پیشاب کرنے سے منع کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں جنات کی غذا ہے، لہذا اس پر استنجا نہ کرو۔ لا تستنجوا بعظم فإنه طعام اخواتكم الجن۔ تو اس میں بھی کافر جنات ہوتے ہیں، مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، اور ان کی غذا اللہ کا نام جس چیز پر لیا گیا ہو، ہڈی پر، اس میں ان کے لیے تازہ گوشت تیار ہوتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں ہڈی نظر آتی ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ان کے لیے رزق اس پر تیار کرتا ہے۔ دونوں مکلف ہیں، دونوں اگر غلطی کریں گے تو دونوں کو سزا، جیسے نماز چھوڑنے پر ہمیں سزا ہوتی ہے، ایسے ان کو بھی سزا ہوتی ہے۔ تو اس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور کئی قسم کے اس میں بھی فرق ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وہ جنات جو 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، پر والے، یہاں سے وہاں اڑتے ہیں، وہاں سے وہاں اڑتے ہیں، بہت دور تک ان کی اڑان ہوتی ہے، جہاں تک نظر جائے وہاں تک ان کی ایک اڑان۔ یہاں بنگلور سے جن نکلے، مدینے میں مغرب کی اذان شروع ہو، اذان کے ختم ہونے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جائے گا، تو کتنی تیز رفتار، اندازہ کرو اس کی رفتار کا۔ تو یہ اڑنے والے، اور بعض وہ ہیں کہ جو رینگنے والے، سانپ، بچھو، کوا، گدھا اور کتا، یہ چیزیں سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں، یہ جو حشرات الارض کی شکل میں جو جنات ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں، جو کتے کی شکل میں، جو سانپ کی شکل میں، جو بچھو کی شکل میں، حشرات الارض کی شکل میں جو ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم، اللہ نے انہیں جو چاہے وہ بنا دے گا، جب چاہے وہ بزرگ بن کے بیٹھ جائیں گے، جب چاہے بلا بن کے بیٹھ جائیں گے، جب چاہے طوطا بن کے اڑ جائیں گے، جب چاہے پری بن جائیں گے، جو چاہے وہ جائیں گے، جس کی شکل چاہے اس کی شکل اختیار کر کے بیٹھ جائیں گے۔ باہر دیکھ کر آئے تھے، ابھی وہ صاحب مسجد میں پریشان ہونے کا، ہاں راستے میں دیکھا تھا نا بھائی، یہاں بیٹھے، وہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا۔ تو ایک صاحب وہ انسان ہے، اور جو دوسرے نظر آ رہے ہیں وہ جن ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں عام طور پر، اور کتنے قسمیں ہیں اللہ بہتر جانے کتنے قسمیں ہیں۔ تو ان کی عمر بھی بہت طویل ہوتی ہے۔ اب یہ قصہ سنو، اس سے اندازہ لگاؤ کتنی طویل عمر ہوتی ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا خود ان کا ذاتی واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ راستے سے ریگستان کا علاقہ تھا جا رہے ہیں۔ دیکھو، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس روح زمین پر جنات تھے۔ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، جتنے بھی نبی آئے انسانوں میں آئے ہیں۔ عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جتنے بھی نبی آئے مرد میں آئے ہیں۔ یہ بات اچھا ہے تو لوگ، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات تھے، تو فساد مچاتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اللہ کی نافرمانی پر اتر گئے تھے۔ تو اللہ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو بھیج کر انہیں ختم کروا دیا۔ ختم کرنے کا مطلب ہے آبادیوں سے نکال کر جزیروں کی طرف، یعنی جہاں پانی رہتا ہے، اور کھنڈرات کی طرف، یعنی پہاڑوں کی کوہ میں، اور جنگلات بیابان کی طرف ان کو بھگا دیا۔ اس لیے عام طور پر یہ ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پانی ہو، جہاں درخت ہو، جہاں ویرانہ ہو، جہاں پہاڑ کی کوہ ہو،
تو ایسی جگہ میں ان لوگوں کا بسیرا ہوتا ہے. وہ کسی انسان کے گھر کے اندر نہیں رہتے، انسان کے گھر کے اندر رہنے کا اختیار نہیں ہے. اگر کوئی شریر رہتا بھی ہے تو اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وہ جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ جزیرہ ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، جنگلستان ہے اور میدان ہے، وہ جہاں پہ رہ سکتی ہے. تو یہ انسان سے پہلے تھے تو یہ لڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے آئے اور ان کو جنگلات میں اور جزیروں میں وہاں ان کو ڈھکیل کر ہکال کر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو یہ جو قتل و غارت گیری فرشتوں نے دیکھا تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ایک نائب بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں. تو فرشتے فوراً کہنے لگے اے اللہ کیوں بھیجیں گے، وہ قتل کریں گے، لڑیں گے، ایک دوسرے کی گردنوں کو ماریں گے. اس لیے کہ جنات کا حال فرشتوں نے دیکھا تھا، جنات کا حال فرشتوں نے دیکھا تھا. تو اس لیے وہ اللہ سے کہنے لگے اے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں بھیجیں گے جو قتل و غارت گیری کریں گے، خون بہائیں گے، ناحق ظلم کریں گے، فساد برپا کریں گے. لہذا نحن نسبحک و نقدس لک، ہم تیری بڑائی، تیری تقدیس، تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں، ہم کافی ان کو کیوں بھیجیں. اس لیے انہوں نے سوال اٹھایا تھا. تو اب اس سورت کا جو شان نزول ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، ابھی تھوڑا سن لو. پہلے بھی میں مختصر کبھی دوسری چیزوں میں بات آ گئی تو میں بتا دیا ہوں. تو میں عمر کے بارے میں ایک واقعہ بتا رہا تھا، بیچ میں بات رک گئی ہو. سہل بن عبداللہ وہ اپنا خود ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک راستے سے جا رہے تھے جنگل سے، دیکھا ایک حسین جمیل خوبصورت بوڑھا نماز پڑھ رہا ہے جس کے جسم پر اونی جھبا ہے. اونی اون جانتے نا بھی، وہ کاٹن نہیں، اون الگ. تو اونی جھبا پہنا ہوا ہے بڑا، تو چہرہ نور سے چمک رہا ہے. وہ دیکھ کر وہیں رک گئے، یہ بھی اللہ والا آدمی. جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. وَخِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں اللہ کے ولی وہ ہیں. وَخِيَارُكُمُ الَّذِينَ، تم میں نیک لوگ، اتقیاء، متقی، احبہ، صدیق، دوست، اللہ کے ولی وہ ہی جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر ناچنے والا یاد نہ آئے، جن کو دیکھ کر دنیا کی اور چیز یاد نہ آئے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہے. تو چہرے سے عجیب دیکھو، اللہ کی طرف سے جو چہرے پر بشاشت نور جو آتا ہے وہ الگ ہے، اور دنیا کے میک اپ سے جو رونق بناوٹی مصنوعی لانے کی جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ الگ ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دیکھنے والا خود پہچان لے گا. مثال فجر کی نماز جو پڑھ کے آتا ہے اسے بھی دیکھو، اور 10 بجے سو کر فریش ہو کر کریم لگا کر اور صابن سے منہ دھو کر باہر نکلتا ہے، اس کا چہرہ بھی دیکھو. یہ اور یہ ایک معمولی مثال ہے، پہچاننے کی معمولی مثال ہے. تو چہرہ دیکھ کر پہچان لیے، خود سلام کر کے آگے بڑھ گئے. اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہی کہ جیسے مقناطیس لوہے کو جیسے کھینچتا ہے، ایسا اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو مخلوق ان کی طرف خود کھینچ کر چلا جاتے ہیں. کشش ہوتی ہے، کشش باطنی کشش کو قوت اور طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے. تو یہ خود بڑھ کر سلام کیے.
ورنہ تو آدمی کیا سمجھتا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں منجے سلام کرے. نہیں، میں صدر، میں متولی، میں بڑا، میں مفتی، میں قاری، میں علامہ، میں بہلول، میں یہ، میں وہ، اسے میں کہیں کو سلام کروں، انہیں منجے سلام. بعض آدمیوں کی فطرت ہی جیسا ہوتی ہے، انہوں کہیں کو منجے سلام نہیں کرتے، انہوں نے منجے سلام کرنا. یہ آدمی ٹیڑھی مزاج کا ہے، اس کے دماغ میں بھی کج ہے اور اس کے ذہن میں بھی فطور ہے اور اس کی مزاج کے اندر کتے کی دم ہے. تو یہ اللہ والے تھے تو انہوں نے خود سلام کر دیا. یہ پہچان ہوتی ہے اللہ والوں کی. اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، بیٹے کیوں میرا یہ جھبا دیکھ کر بڑا تعجب کر رہا؟ ہاں بھائی، دل کی بات آپ نے بتا دی، دل کی بات. دیکھو جیسے ہم انسان غیب کو نہیں جانتے، جنات بھی غیب کو نہیں جانتے. بات لکھ کر رکھ لو، غیب کا علم نہ اسے ہے نہ ہم نہ ہے. انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. اسی آیت میں نیچے آ رہا ہے. لیکن پھر بھی چند احمق آدمی اسی ان سے جا کر مدد مانگتے ہیں، ہمارا یہ کر دو، ہمارا وہ کر دو. حالانکہ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، اشرف جا کر غیر اشرف سے مدد مانگ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے انسان بت کے سامنے جا کر کہے کہ میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو. یہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے. عقیدہ خراب ہو گئے گا تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا. میں آج ایک بات آپ کو بتا دوں، شب قدر کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، من صام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری. آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کے اندر ایمان، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، دو لفظ آئے. ہم خالی فضیلت ہی سن لے چلے آتے. یہ ایمان سے مراد محدثین نے لکھا ہے عقیدے ہی، اور احتساب سے مراد نیت ہے. عقیدہ اگر درست ہوگا تو نیک اعمال آدمی کرے گا. نیک اعمال قبول ہونے کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ خراب ہے تو نیک عمل نہیں کر سکتا. عقیدے کا خراب والا آدمی نیک عمل نہیں کر سکتا. اگر عقیدہ صحیح ہے، نیک عمل کر لیا، تو نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر نیک عمل مردود ہے. یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو نیک کام کیے. تو نیک اعمال قبول ہونے کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نیک اعمال قبول نہیں ہوگا. عقیدہ اگر خراب ہے تو لاکھ کوشش کر لو نیک کام نہیں کر سکتا. یہ پکی بات ہے. یہ وقت تو ہو گیا، زیادہ وقت ہو جا رہا ہے. بس یہ قصہ بول کر میں بات ختم کرا دوں. پوری تو وضاحت نہیں کر سکتا، وقت ہو رہا ہے. آدھے گھنٹے سے زیادہ میں آپ کو بٹھانا اچھا نہیں دستا. مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی میرے جھبے کو دیکھ کر تم پریشان ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں تم نے میرے دل کی بات کہہ دی. ہاں میں آپ کے جھبے سے تعجب کر رہا ہوں. تو اس نے کہا بیٹا میں یہ جھبا میرے جسم پر 700 سال سے ہے. میں ایک جن ہوں. میں بھی نیک متقی پرہیزگار مسجدوں میں رہنے والے، مکے میں رہنے والے، اللہ والوں کے پاس رہنے والے نہیں ہوں. وَمِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. نیک ہیں، اچھے ہیں، اچھے نماز میں، عبادت میں. وہ کبھی بھی کسی عورت کے جسم میں نہیں آتے. وہ نیک جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ کسی غیر نامحرم پر، غیر محرم پر کبھی وہ نہیں آتے. ہو جیسے ہمارے اندر جیسا تقویٰ ہے ان کے اندر بھی ویسے ہی تقویٰ ہے. تو انہوں نے کہا یہ جھبا میرے جسم پر 700 سال سے ہے. اسی جھبے کے ساتھ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی جھبے کے ساتھ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ جن نازل کیا.
یہ جو سورہ جن جو نازل ہوئی ہے نا، یہ نصیبین کہاں ہے؟ نصیبین یمن میں ہے، ایک جگہ کا نام ہے یمن میں، نصیبین ایک جگہ کا نام ہے. وہاں کے جنات کی ٹولی پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے نکلی تھی کہ کیا وجہ سے ہم اوپر جانے نہیں دیتے. اوپر گئے تو شہاب ثاقب فرشتے مارتے ہیں. کبھی دیکھا ہوگا اگر لائٹ وغیرہ نہ ہو، دیہات کا علاقہ ہو یا راستے میں جا رہے ہیں، تو کبھی آسمان پر دیکھو کہ کوئی چنگاری نیچے گرے سکا دستا، کوئی تارا نیچے گر کے سکا دستا، ایسا دستا کہ کوئی چیز گر رہی ہے، تارا یا کوئی روشنی. تو وہ ہی جو جنات کو فرشتے مار کر نیچے بھگاتے ہیں. تو جاتے اور کان لگا کے فرشتوں کی باتوں کو سن کر آ کر دنیا میں جو کاہن ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے، اور وہ لوگوں کو بتاتے. وہ ایک دو بات اوپر کی جو لا کر بتاتے وہ صحیح ہو جاتی، اس لیے کہ آسمان کے فیصلے ہیں. اب وہ بات صحیح ہوتی تو لوگ گرویدہ ہو جاتے. انہوں تو پہنچے ہوئے بابا ہیں، یہاں بیٹھ کر مکہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھ کر گھر کے حال بتا دیتے ہیں، یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ اس کا عقیدہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول آنے کے بعد، بعثت کے بعد، اور حضور پر جیسے قرآن نازل ہوا، سب سے پہلے قرآن نازل ہوا شب قدر میں. لوح محفوظ سے بیت العزہ یا بیت معمور جو بھی بول لو، فرشتوں کا قبلہ یا عزت کا گھر بیت العزہ آسمانوں میں. تو لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن ایک وقت جملۃ واحدہ ایک ہی وقت میں بیت العزہ پر اتارا گیا. وہ شب قدر تھی. شب قدر، قدر کی رات، عظمت کی رات، فضیلت کی رات تھی. وہاں سے پھر دنیا میں بیت العزت سے دنیا میں پہلی مرتبہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی 5 آیتیں سورہ علق، اللہ کے رسول کا معمول تھا غار ہرا، جبل نور جسے کہتے ہیں جبل نور. آج بھی وہ پہاڑ پر غور کرے دیکھے تو اس میں نور اترتا ہوا نظر آتا. عرب بولتے ہیں رات میں، ہم دیکھنے کا تو موقع نہیں ہوا. آدمی عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، تھک جاتا ہے یا اگر لمبا ہو جاتا ہے، دیکھنے کا تو موقع نہیں ملا کہ بہت سارے لوگ دیکھیں. اور عرب بھی کہتے ہیں کہ نور اترتا ہے، لائٹنگ. تو اللہ کے رسول اس میں رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے، واپس آتے تھے. تو جس دن شب قدر اللہ کے رسول غار ہرا سے، جبل نور سے باہر نکلے. جبل نور کے باہر آج بھی لال مٹی ہے، سرخ مٹی. سورج ڈوب رہا تھا، اللہ کے رسول غار سے باہر نکلے اور وہ فیلڈ میں آئے. میدان آج بھی ہے، وہ میدان ہے ریتیلا میدان، اور اس کی رنگت سرخ ہے. وہاں پر جب اللہ کے رسول آئے تو جبریل انسانی شکل میں آ گئے، آ کر کھڑے ہو گئے اور سورہ علق کی 5 آیتیں اللہ کے رسول کو سکھائے اور وہ طریقہ دبا کر چھوڑے. تو وہ رات بھی شب قدر تھی. تو بات کہیں سے کہیں چلے گئی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی سنی باتوں